کرام، عزیز طلباء کرام، اسلامی قمری مہینے کے اعتبار سے یہ 5واں مہینہ جماد الاولیٰ ہے۔ بعض حضرات اس نام کو غلط لیتے ہیں، بولتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں اہل تعلیم، اہل علم لوگ بھی لغوی غلطیاں کرتے ہیں۔ اہل لغت نے کچھ اس کی اس طرح تحقیق کی ہے کہ یہ جیم کے ضم کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا، اور لام آخر میں جو ہے وہ لام الف مکسورہ کے ساتھ ہوگی۔ ہمارے یہاں لوگ اس کو جوادیت اول کے نام سے بولتے ہیں۔ موصوف اور صفت میں جیسے انسانوں کے اندر آپس میں نسبت مناسبت ہوتی ہے، اہل لغت نے بھی، اہل صرف لوگ نے بھی اس کے اندر اس وزن کو برقرار رکھا۔ اس لیے تذکیر و تانیث کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے جماد الاولیٰ یہ نام انہوں نے تجویز کیا۔ یہ جماد الاولیٰ کی وجہ سے لوگ اس کو عرب کے اندر جو ہے برف کا نام جو بولا جاتا ہے جمد یعنی جم جانا، رک جانا، ٹھہر جانا، اور اس معنی اس جو جماد الاولیٰ ہے، اس کا پہلا اس کا معنی جو اہل لغت نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا۔ حالانکہ لغت کے اندر جو برف کو جس نام سے تجوید کیا گیا ہے وہ سجل لفظ ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق اس طرح کی ہے کہ عرب نے اس کا نام اس لیے رکھا تھا کہ اس وقت عرب کے اندر برف پانی پر جم چکی تھی، پورا کا پورا پانی جو ہے برف بن گیا، تو اس وجہ سے اس کا نام جماد الاولیٰ ہے۔ لیکن ہمارے محدثین نے، محققین نے، علماء نے، صلحاء نے جو اس کے صحیح معنی تجوید کیا، جو بتایا، وہ یہی ہے کہ فطرت الوحی، وحی کا رک جانا۔ نبی علیہ السلام پر جب وحی کا آغاز ہوا، نزول وحی کا آغاز ہوا، تو نبی علیہ السلام اس مشقت کو، اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کے سامنے عرض کیا، یا اللہ مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دن کے لیے وحی کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو روک دیا، موقوف کر دیا۔ تو محدثین نے لکھا ہے جماد الاولیٰ کو جو نام تجوید کیا وہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ وحی کا جو سلسلہ آ رہا تھا وہ رک گیا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام کی زانیں میری زانوں کے اوپر تھی۔ یکدم میں نے محسوس کیا کہ کوئی میری زانوں کو توڑ رہا ہے۔ میں نے کہا میری زانیں ابھی ٹوٹ جائیں گی، تو پھر وزن ہلکا 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 کم ہو گیا۔ بعد میں نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آئے تھے، وحی لے کر آئے تھے، اس وجہ سے یہ تکلیف ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی تو نبی علیہ السلام سخت سردی میں پسینے میں ڈوب جاتے، پسینہ اتنا ہو جاتا کہ پانی، پسینہ جو ہے زمین پر ٹپکتا تھا۔ فرماتی ہیں اگر نبی علیہ السلام سوار ہوتے
کسی جانور پر، اونٹ پر، گھوڑے پر جب وحی آتی تو اونٹ جو ہے جو بھی سواری ہوتی بیٹھ جاتی، چل نہیں سکتی. یعنی وحی اتنی، جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے تو نبی علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اس لیے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ یہ جو وحی والا سلسلہ ہے میں اس سے برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نے چند دن کے لیے جب موقوف کیا تو نبی علیہ السلام کی طرف بڑھ گئی، محبت بڑھ گئی، الفت بڑھ گئی. تو پھر اللہ نے دوبارہ وحی والا سلسلہ شروع کیا. اس لیے اس مہینے کو جمعہ کو نام ہوتے. اس مہینے کے اندر بہت سے واقعات رونما ہوئے. کم از کم 4 غزوات نبی علیہ السلام کی زندگی میں 4 غزوات اس مہینے میں ہوئے. جو زیادہ مشہور ہے وہ غزوہ موتا ہے. نبی علیہ السلام کی زوجہ میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. نبی علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا. اسی طرح نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح برے صغیر کے اندر دین و اشاعت کا کام کرنے والے اکابرین جنہوں نے عرب سے اردو کے اندر اشاعت دین کا کام کیا، ان کی وفات بھی اسی مہینے میں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا سید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ اور باقی دیگر علماء جو بڑے بزرگ ہیں وہ اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا. حتیٰ کہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ، عرب کے اندر جو سب سے جامع معنی جس کو تفسیر کہا جاتا ہے، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو تفسیر پڑھی جاتی ہے، جو جامع الکلم ہے، وہ تفسیر جلالین ہے. اس کی جو تصنیف کی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ، ان کا انتقال بھی ہوا. میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی قرآن کی اور حدیث کی، اس کا لب لباب خلاصہ نچوڑ معاشرے کے بارے میں، چونکہ نبی علیہ السلام کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر فعل ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر ہم ان کے طریقے پر چلیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو پھر اللہ کی غیبی مدد آئے گی، ہمارا دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو غصہ آتا ہے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ان نیک لوگوں کو جو غصہ ہے غصے کو پی جائے، پھر لوگوں کو معاف کر دے. اللہ ایسی نیکیوں کو پسند کرتے ہیں. اس پر ایک واقعہ آپ کی میں عرض کرتا چلوں. حضرت زین العابدین رحمہ اللہ علیہ ایک دفعہ وضو کر رہے ہیں، باندھی آئی باندھی وہ وضو کرا رہی ہے. جس میں پانی تھا وہ پانی والا لوٹا سمجھے تو وہ ٹوٹا، اور ٹوٹا اس طرح کہ وہ اس نے زخم کیا حضرت زین العابدین رحمہ اللہ علیہ اور خون بہنا شروع ہو گیا. حضرت زین العابدین نے اوپر دیکھا، جلال کی حالت میں اتنے حسین و سید تھے. باندھی نے فوراً کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. سبحان اللہ. آگے بھی تو سید زین العابدین رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
وہ لوگ جو اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، مطلب یہ تھا میں نے آپ کو معاف کر دیا. اس نے کہا غصے کو پی جاتے ہیں وہ. انہوں نے فرمایا والعافین عن الناس، باندھی کہہ رہے اللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دین کے ساتھ محبت ہے، قرآن کے ساتھ محبت ہے، ذوق ہے، الفت ہے. جب ہم قرآن سے، دین سے، مساجد سے، مدارس سے، علماء سے، ان سے دور رہیں گے تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا، قرآن کا بھی علم نہیں ہوگا، حدیث کا بھی علم نہیں ہوگا. حتیٰ کہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں آج کل کی ہماری عورتیں چور کے ڈر سے، بچوں کے ڈر سے، ان کو امانت دی جائے پیسے، رقم وغیرہ، تو وہ قرآن میں چھپا لیتی ہے. کتنا علمی ہے ہمارے لیے، کتنا افسوسناک علمی ہے کہ قرآن میں چھپا لیتی ہے کہ چور آئے گا، بچہ ڈھونڈے گا، خامد ڈھونڈے گا، ہر چیز کو دیکھے گا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اس لیے یہ رقم ہماری محفوظ رہ جائے. کیا ہمارے لیے اللہ کے نبی نے قرآن اس لیے بھیجا تھا کیا ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں؟ نہیں، قرآن تو ہماری عورتوں کو، ہماری بچوں کو. استاد عبد المجید رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک وقت تھا میں جب گزرتا تھا صبح کے وقت، سحری کے وقت، تو قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، عورتیں قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی چاند میں. اور آج ہمارا حاشر یہ ہے، معاملہ یہ ہے، نہ عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، نہ نوجوان قرآن پڑھتے ہیں، نہ بزرگ قرآن پڑھتے ہیں. مساجد خالی ہیں، مدارس خالی ہیں، گھر خیر بیان ہے، قرآن سے بے نور ہے. جب ہم قرآن سے دور ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، تو پھر ہمارے گھر میں برکتیں، رحمتیں کیسے آئیں؟ تو معاشرے کے اندر جو پہلو ہو جائے، گناہ کی بنیاد ہے، وہ دو چیزیں ہیں. یاد رکھیں، گناہ کی بنیاد معاشرے کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک شہوت ہے، ایک غصہ ہے. شہوت کے یہ عربی لفظ ہے، اس کو اردو میں نفس کہتے ہیں، خواہشات کو کہتے ہیں. خواہشات کی وجہ سے انسان بہت سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، حد پار کر دیتا ہے. اسی کے ضمن میں انسان کی خواہش ہوتی ہے، میں ڈاکو بنوں، میں راہزن بنوں، میں چوری کروں، میں فلاں سے امیر ہو جاؤں، ہر انسان سے امیر ہو جاؤں، اس کی خواہش ہوتی ہے. میرے گھر میں یہ ہو، اس کی خواہش ہے. نماز نہ پڑھوں، قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤں، دین کے معاملے میں نرمی کروں، سکول کے معاملے میں سختی کروں، یہی تو نفس ہے، یہی خواہش ہے. جب ہم دین سے دور ہوں گے، خواہشات کو اپنے اوپر دیں گے، ترجیح دیں گے، پھر دین سے دور ہوں گے. اور دوسرا غصہ ہے. غصے کے اندر انسان، یہ بنیاد ہے گناہ کی. غصے کی وجہ سے انسان کے اندر کینہ آتا ہے، غصے کی وجہ سے انسان کے اندر بغض آتا ہے، غصے کی وجہ سے انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، چغل خوری پیدا ہوتی ہے. جب انسان کو اپنے محتاط کوئی کام کر رہا، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کو تو ڈانٹ دبا دیتا ہے، مارتا ہے، اس سے جو کچھ آتا ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب اپنے درمیان والا ہوتا ہے، اس کو کچھ چیدہ باتیں سنا دیتا ہے. جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے، اس کو کہہ تو کچھ نہیں سکتا. جیسے ہم حالت میں اور کام میں بچوں کو مارتے ہیں تو بچے خاموش ہو جاتے ہیں، دل میں گالیاں دیتے ہیں، بیٹھ جا کر پھر ان کے دل میں یہ بغض پیدا ہو گیا. اسی طرح ہم سے جو بڑا ہوگا، مالدار لحاظ میں، کسی لحاظ میں، تو ہمارے دل میں بغض ہوگا. جب اس کو تکلیف پہنچے گی تو خوش ہوگے. یہی چیز ہے بغض، اسی کا نام ہے. یہ غصے کی بنیاد ہے بغض. اور جب اس کو کوئی چیز میسر ہوگی، اللہ کی نعمت ملے گی، اللہ اس کو نعمتوں سے نوازیں گے، پھر انسان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. یہ غصے کی بنیاد ہے. فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، اب اس کو خوش حالت میں دیکھ کر پھر انسان کو حسد پیدا ہوتا ہے انسان میں. اس سے یہ نعمت چھین جائے، اس سے یہ چیز اللہ تعالیٰ کھینچ لے، اس کا نام حسد ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے
چند راتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن جو کینہ رکھنے والے ہوتے ہیں، بغض رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی مقصد نہیں کرتے، ان کی بخشش نہیں کرتے۔ تو یہ کس سے ہوا؟ غصے سے ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، ہم ان کی فقیہ ہونے پر عمل کرتے ہیں، فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ ایک دفعہ گزر رہے تھے، ایک عورت نے کہا یہ آدمی جو گزر رہا ہے یہ آدمی بڑا نیک ہے، عشاء کی نماز سے، عشاء کے وقت جو وضو کرتا ہے عشاء کی نماز سے صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے وہ آواز سنی تو کہنے لگے میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ایک جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے سبق آموز ہوتے ہیں، اور میرے اندر تو یہ عادت نہیں ہے۔ کہا اس عورت نے میرے اندر میرے لیے یہ گمان پیدا کیا ہوا ہے، آج سے میں یہی عمل کروں گا۔ لکھا ہے 40 سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے وقت جو وضو کیا تہجد اسی کے ادا کی، صبح سحر کی صبح فجر کی نماز بھی اسی سے ادا۔ دو آدمیوں میں مکالمہ ہوا، ایک نے کہا امام ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ بہت علم بردار ہے، غصے کو پینے والے ہیں، اور ایک نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا وہ رات کو ساری رات عبادت میں مشغول رہتے اور دن میں اپنی تجارت کرتے تھے، مغرب تک صبح فجر کی نماز میں درس و تدریس دیا کرتے تھے، پھر ظہر سے عصر کے درمیان جو وقت ہوتا صرف اس میں سویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ بالا خانے میں دوسری منزل پہ سویا کرتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ جب گئے سوئے ظہر کے بعد تو ایک آدمی آیا، آ کر اس نے دستک دی، کہنے لگا امام ابو حنیفہ سے مل رہے اور نیچے تشریف لائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ جب تشریف لے آئے نیچے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جب آپ ادھر آئے مجھے مسئلہ بھول گیا۔ پھر پوچھا، فرمایا جب آپ کو یاد آ جائے تو اس وقت مجھے بتانا۔ ابھی اوپر پہنچے تھے، لیٹے تھے بستر میں، پھر اس نے دستک دی، پھر نیچے آئے، ہاں کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا آدمی کہ بھائی مجھے مسئلہ یاد تھا ابھی، اب آپ پھر آئے اور پھر بھول گیا۔ ہم جیسا آدمی ہوتا 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے سونے کے لیے ملتے ہیں، مجھ سے بھی برداشت نہ ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی فقاہت دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا غصے کو پینا دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے پھر فرمایا جب یاد آئے پھر آنا۔ پھر آدمی چلو، امام ابو حنیفہ بستر پر لیٹے، پھر دستک دی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نیچے تشریف لائے، اگر پوچھا کیا بات ہے تو کہنے لگا مسئلہ مجھے یاد آ گیا۔ فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا اب دیکھیں قابل غور بات ہے، قابل توجہ بات ہے۔ اس نے مسئلہ کون سا پوچھا؟ کہا جب آدمی پخانہ کرتا ہے تو پخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اب مجھ جیسا بدبخت یا کوئی آدمی ہوتا مجھ جیسا اس کو جواب دیتا؟ 2 یا 3 گھنٹے آدمی 24 گھنٹوں میں سے 2 یا 3 گھنٹے سوئے اور اس کا جواب دیتا؟ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے پر تھوڑی سی بھی کڑوٹ نہیں بدلی۔ فرمایا جب آدمی تقاضا کرتا ہے تو فوراً اس وقت میٹھا ہوتا ہے، بعد میں کڑوا ہو جاتا ہے۔ اب اس آدمی کا دیکھیں، اگلا اس کا سوال دیکھیں، کہا آپ نے چکھا ہے؟ کون برداشت کرتا ہے ایسا جواب؟ سوال کرنے والے کا، سائل کا، کون ایسا جواب برداشت کرتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے عقل انسان کو دی ہے، ہر چیز چکھ کر نہیں معلوم کی جاتی، اللہ نے عقل دی ہے، اور جس چیز پر مکھیاں آ کے بیٹھے وہ چیز میٹھی ہوتی ہے۔ آدمی جب پخانہ کرتا ہے تو اس پر مکھیاں آ کے بیٹھتے اس وقت میٹھا ہوتا ہے۔ اس
آدمی نے اس وقت توبہ کی اور آ کر کہا، اس وقت کہا کہ دنیا کے اندر میں نے بہت سے لوگوں کا امتحان لیا ہے اور ہمارا مقابلہ لگا ہے، میں نے سوچا ہوا تھا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ سب سے ٹھنڈے مزاج والے ہیں، علم بردار ہے، غصے کو پینے والے ہیں، لیکن میں نے آپ کو جب دیکھا، اپنے امتحان لیا، آپ کو اسمیش میں شفقت میں ڈالا، آپ نے ایسا عمل کر کے میرے جو غلط گمان تھا اس کو صحیح کر۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے سبق آموز ہوتی ہیں۔ آدمی کو ہر لمحہ بھی اپنے ماتحت والے کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنا چاہیے۔ اپنے سے بڑا ہے تو اس میں اگر کوئی بات ایسی سخت کر دی پھر بھی غصے کو پی جانا چاہیے۔ ان کے نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ایک ڈانٹنے والا، لعنت دینے والا، اپنے غلام کو ڈانٹنے والا، لعنت دینے والا، اور ایک نبی علیہ السلام کی محمد رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا، اس کا رسول ماننے والا، اس کے اندر یہ صفت اکٹھی ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آگے بھی صدیق اکبر تھے، فوراً سمجھ گئے، فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی اپنے ماتحت کو کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ تو یہ ساری زندگی نبی علیہ السلام کی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے حضرت عمر امیر المؤمنین تھے، انہوں نے مسجد نبوی کا ایک پنڈالا تھا جو مسجد نبوی کے اندر پانی اس کا گرتا تھا، آج بھی مدینہ مسجد نبوی میں موجود ہے، تو نبی علیہ السلام نے وہ لگوایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے اس کو تلوایا کہ اس کا پانی مسجد نبوی میں آتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوا، انہوں نے کہا، امیر المؤمنین سے پوچھا آپ نے کیوں تلوایا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس کا پانی مسجد نبوی میں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو اللہ کے نبی نے اجازت دی، اس انہوں نے لگوایا تھا۔ اب امیر المؤمنین کو غصہ آ جاتا، لیکن نہیں، اللہ کے نبی کی تربیت تھی، طریقہ تھا، فوراً انہوں نے کہا میں رکوع کرتا ہوں، آپ میرے اوپر چڑھے اور پنڈالا لگے۔ تو یہ ساری چیزیں، اب وقت کا بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع کلومیٹر کی جو حاکم ہے، حکمران ہے، دنیا ان سے کانپتی ڈرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی جب بات آئی تو فوراً سر جھکا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔